نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قابل قدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام و دور دراز سے آئے ہوئے سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جو رب العالمین ہے۔ بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل رحمت للعالمین محسن انسانیت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ کے بیچ بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ ہماری تقریر کے بعد فضیلت الشیخ عبدالرب مدنی حفظہ اللہ کا بیان ہونا ہے، شمشیر مدنی حفظہ اللہ، اور بالخصوص اس کے بعد فضیلت الشیخ جرجی سراجی حفظہ اللہ کا انشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان اس کا انتظام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر کرسیاں آ رہی ہیں، آپ تمامی حضرات پریشان نہ ہوں اور جہاں پہ ہیں وہیں کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، پوری طرح لگے ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ رات کی ایک آیت پڑھی گئی، اسی تعلق سے چند باتیں کہنی ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرنا ہے، اس لیے کہ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے، وقت بھی محدود ہے۔ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں، ہمارے نوجوان اور سبھی لوگ جن لوگوں نے اس پروگرام میں تعاون کیا، بھرپور ہر طریقے سے اس کو رچایا بسایا، سبھی لوگ قابل مبارکباد ہے۔ گاؤں اور اطراف کے لوگ جن لوگوں نے اس میں ہر طریقے سے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلی بار کسی اجلاس میں ہمارے ہر دل عزیز نائب ناظم جناب انوار اللہ صاحب ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔
ایک ہی آواز پہ، ایک ہی فون پہ جناب ناظم انور اللہ صاحب جو نائب ناظم ہے جامعہ سراج العلوم پڑول بوڑیار کے اور ہمارے اس مسجد اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں، الحمدللہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ ناظم صاحب کو ممبئی میں ابھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، بڑی ہی خدمات ہے مساجد اور مدارس میں بہت ہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضری کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں، وہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے۔ مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی جائے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ ترجمہ سنیں گے تو ایسا لگے گا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو دیکھ کر آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ابو داؤد کتاب الملاحم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، کہا میرے صحابہ وہ زمانہ تم سے بہت ہی قریب ہے کہ سارے لوگ، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے کہا قال ومن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، کیا اس دن تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے، لیکن جتنا بے بس اور جتنا مجبور مسلمان ہے کائنات میں کوئی بھی قوم اتنی مجبور، اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا تعداد تو ضرور زیادہ ہوگی، لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی موجیں آتی ہیں، اس کی لہریں آتی ہیں، اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں تم کو جہاں جائیں گی وہاں بہا لے جائیں گی۔ سمندر میں جس طرح تنکے کی حیثیت لہریں آتی ہے تو تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جانوروں کے مرنے پر تو عدالتوں میں کیس چلا کریں گے، تم مرو گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبا نکال دے گا، تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا نہیں، تم سے خوف نہیں کھائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم مسلمان ہونے کے باوجود تمہیں دنیا بہت زیادہ محبوب ہو جائے گی، وکراہیت الموت، مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود تم موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ کیا ایسا لگ نہیں رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھ کر آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی؟ میرے بھائیوں، جس امت کو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی نہیں، آخر وہ امت اتنا ذلیل کیوں ہے، اتنا رسوا کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب اگر تلاش کریں گے تو سورہ رات کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، سورہ رات کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ساری قوموں کی حالت کو اللہ نے بیان کر دیا۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہے کسی کو عزت دے کر اس وقت تک عزت چھینتا نہیں جب تک کہ عزت والا خود اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہ ہے کسی کو دولت دے کر اس وقت تک دولت چھینتا نہیں جب تک کہ دولت والے کو غرور نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے شرعی اعتبار سے گر نہ جائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم بدلے حالات بدل گئے، اور حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بدل لیں، اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی اور نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب کسی قوم پر ذلت چھا جائے، رسوائی چھا جائے تو اسے پھیرنے والی بھی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ میرے بھائیوں، حالات ہمارے اور آپ کے سامنے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہم کریں کیا؟ تو صرف دو چیزیں بتا کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں میرے بھائی۔ دو کام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، ہم وہ کام کر لیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے مسلمانوں تم صابر بن جاؤ، صبر کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارا دشمن تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، صابر بن جاؤ اور متقی بن جاؤ۔ لیکن صبر کرنا یہ بھی بہت مشکل کام ہے، اور تقوی، اللہ نے تقوی ایک ایسی صفت، ایسی خوبی کہ انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اگر تم متقی بن جاؤ ہم تمہیں مشکل سے مشکل حالات سے نکال دیں۔ لیکن صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر دیکھو کیسے صبر کرتا ہے۔ مسلم کی اس روایت کو یاد کریے، ایک عورت اپنے بچے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائی ہے، لیکن اس نے کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا اے اللہ کی بندی صبر کر، اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا، نیک بدلہ دے گا۔ جب اس کی نظریں سمجھانے والے شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اس نے کہا چل چل، آج تو مجھے سمجھانے آ رہا ہے، آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے، آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ مسکرائے، اٹھے اور چل دیے۔ 3 دن کے بعد کسی نے اس عورت کو بتایا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر آ گیا ہے، آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے۔ نبی اکرم نے فرمایا نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو وہ ہے جو پہلی ہی مصیبت میں کیا جائے، بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دور حاضر میں ہمیں صابر اور متقی بننا ہے۔ نمبر 2 اور یہی آخری ہے کہ مسلمانوں ہمیں اپنی دین کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اپنے سینٹر کی طرف، اپنے مستر کی طرف، اپنے دین کی طرف لوٹنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو، جب تم بے ایمان ہو جاؤ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، اور تم گائے کی دم پکڑ لوگے، یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تمہاری توجہ زیادہ ہو جائے گی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، بس صرف دنیا پر تمہاری توجہ ہو جائے گی، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا بھول جاؤ گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ، کیا کوئی ایک شخص یہ بتا سکتا ہے کہ کیا مسلمان کاروبار میں بے ایمانی نہیں کر رہا ہے؟
مسلمان ہے، سگا بھائی ہے، اس کا حق دبایا ہوا ہے، سگی بہن ہے، اس کے حق کو دبایا ہوا ہے، پڑوسی ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، کسی کے زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کے پیسے کو لے کر بےایمانی کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں، دنیا کی کوئی بھی حکومت تمہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر حکومت کی بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ فلاں کی حکومت میں ہم سکون پائیں گے، فلاں کی حکومت میں ہم سکون پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے دل کو بہلا رہے ہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں عزت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہو تو لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، یہاں تک کہ تم لوگ اپنی دین کی طرف پلٹ نہ ہو۔ اگر دین کی طرف نہیں آؤ گے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے نہیں جوڑو گے تو یاد رکھو دنیا کی کوئی بھی حکومت تمہیں عزت نہیں دے سکتی ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اسی لیے کہ آنے والے مہمان علماء کرام ہمارے بیچ الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی، میرے بھائیوں، جن لوگوں نے محنت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگ، بہت سے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم تمام لوگوں کو یہاں بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔